الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله العظیم. درست بھی پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. دیکھیے ہم لوگ مطلب کہ جہاں آئے ہیں یہ بہت بڑے صحابہ مطلب کہ ایک بہت بڑی عظیم ہستی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جامع موتا بہت مشہور ہے، یہ جنگ بہت مشہور ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1443 سال کا زمانہ گزر گیا، اور ہم جن کے دربار میں حاضر ہیں یہ ایسے ویسے صحابہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ صحابہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون ہیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، تو چچا زاد بھائی ہوئے. تو یہ صحابہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں یہ اہل بیت ہیں. کون ہیں؟ اہل بیت. مطلب کہ آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. حضرت امام حسین نے کربلا میں کہا تھا، اے کوفیوں تم جانتے نہیں میرے چچا ذوالجناحین جعفر بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، جعفر بن ابی طالب کا بیٹا ہوں. یہ ہم لوگ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم احسان کہ تو باہر سے یعنی گھر چھوڑ کر کمانے کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ کرم احسان ہوا کہ ہم اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت کر رہے ہیں. ورنہ میں یہاں کئی بار آیا کہ آپ 50 بار آ چکا ہوں. تو ہمارے انڈیا سے 3-4 گاڑی آئی تھی صرف حضرت جعفر بن ابی طالب کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے. مطلب وہ لوگ ٹور پہ آئے تھے بمبئی سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم احسان کہ اہل بیت کی زیارت ہو رہی ہے. اہل بیت صحابی رسول حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ایسے صحابہ ہیں جو فاتح خیبر میں بھی آپ شامل تھے، جنگ یرموک میں شامل تھے، جنگ تبوک میں شامل تھے، اور فتح بدر میں شامل تھے، جبل احد میں شامل تھے. تو یہ صحابہ ایسے ویسے نہیں ہیں. آج ہم بھارت کے اندر بڑے بڑے ولی کے درگاہ میں جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں، مگر ان صحابہ کا وہ مرتبہ ہے ایک ولی ان کے مٹی کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، وقت کا چاہے جتنا بڑا ولی ہو. کیوں؟ کہ ان صحابہ نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، نبی کو آنکھوں سے دیکھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھی، نبی کو وضو کے لیے پانی دیا، نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، نبی کے سامنے جب اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ، آج ہم نہیں دیکھتے مگر اللہ اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے. مگر وہ صحابہ ہے جب اذان ہوتی تھی اس نبی کو اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھا کرتے، اس نبی کو وہ صحابہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کرتے تھے. بتاؤ آج ہم بغیر دیکھے اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط، مگر وہ صحابہ، اسی لیے تو نبی نے کہا کہ ہمارے صحابہ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں. یہ زید جعفر بن ابی طالب بھی ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں. حضرت ابو عبیدہ اردن میں ہیں، ہمارے ساتھ جو پہلے جا چکے ہیں وہ لوگ دیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی وہاں بھی دکھاؤں گا. اس میں نبی شعیب علیہ السلام ہیں، حضرت سعد بن وقاص ہیں، حضرت معاذ بن جبر ہیں. تو یہ صحابہ کون ہیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. جب نبی کا یہ مرتبہ ہے تو اہل بیت ہیں، اور پھر نبی کے بھائی ہیں. کتب السخا آپ کو بولا گیا، ان کے لڑکے تھے محمد بن جعفر بن طالب، ان کو کتب السخا بولا گیا. آپ کے بارے میں بہت طویل حدیثیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ تھے، مگر مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ خالی اسلام کے لیے، تاکہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے. ورنہ مکے میں رہے ہوتے، مدینے میں رہے ہوتے، مکے میں نماز پڑھتے، 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب.
مدینہ میں پڑھتے 50,000 رکعت کا ثواب، 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، مگر نہیں، مدینہ مکے کو چھوڑا، جب نبی نے جہاد کا اعلان کیا، صحابہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ دے کر اپنے حضرت جعفر میں تعلیم کے بارے میں آیا کہ جب آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آپ کے بازو کٹ گئے، آپ نے کمر سے لگا کر اسلام کا جھنڈا بول بالا کر رکھا تھا۔ اس کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے جعفر سر کٹ جائے مگر اسلام کے پرچم کو گرنے نہ دینا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 1443 سال پہلے اسلام کی دعوت کے لیے اپنی جان کو لٹا دیا، اپنی آن اولاد کو چھوڑ کے، گھر باری کو چھوڑ کے 2000 کلومیٹر آ کے جان مال سب کچھ کسی نے